الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ نشست میں اس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی کہ اللہ جل شانہ نے سورۃ الغاشیہ میں 4 دلائل بیان فرمائے اور یہ عرض کر دیا تھا کہ قرآن کریم کا مزاج اور قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن ہمیشہ دلیل وہ بیان کرتا ہے جس کو میرے لیے اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو، جو میرے اور آپ کے مشاہدے میں ہو۔ تو فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے کیسے پیدا کیا؟ تفصیل میں نے گزشتہ نشست میں اس کی آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے پہاڑوں کو کیسے زمین میں گاڑ دیا ہے، زمین میں نصب کر دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کی بلندی کیسی رکھی ہے۔ جیسا کہ بارہا یہ گزارش آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنا بڑا آسمان ہے لیکن اس کے درمیان میں نہ کوئی پلر ہے، کوئی ستون نہیں ہے۔ آج تک اس آسمان کے اندر کوئی دراڑ نہیں پڑی ہے، آسمان کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوا، کہیں سے اس کا رنگ روغن خراب نہیں ہوا، کہیں سے اس کی شکل صورت جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ دلیل یہ بیان فرما رہے ہیں جو میرے اور آپ کے مشاہدے میں آ جائے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے زمین کو کیسے پھیلا دیا ہے، بچھا دیا ہے۔ اس پر بھی کئی مرتبہ گزارشات عرض کر چکا ہوں کہ زمین باوجود اس کے کہ یہ گول ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سطح کو ہمارے لیے اتنا ہموار کر دیا ہے کہ اب ہم زمین پر آسانی سے چل پھر بھی سکتے ہیں، ہم گھر بھی بنا رہے ہیں، عمارتیں بھی بنا رہے ہیں، سڑکیں بھی بنا رہے ہیں۔ غرضے کہ دنیا کی زندگی کا کوئی کام جو ہے وہ ہمارا اس زمین کی وجہ سے رک نہیں رہا بلکہ چل رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے، علماء کرام نے ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے اس میں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم نے کوئی کام کرنا ہو نا تو پھر اپنے ارادے پہاڑ کی طرح مضبوط رکھو لیکن زمین کی طرح عاجز رہو۔ ارادے مضبوط ہوں لیکن زمین کی طرح عاجزی ہو۔ اب زمین پر کوئی پاؤں بھی رکھ رہا ہے، کوئی ٹھڈے مار رہا ہے، کوئی زمین کو کھود بھی رہا ہے لیکن زمین اس کو واپس جواب نہیں دیتی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ زمین آپ کھود رہے ہیں، آج تک کبھی زمین نے آپ کو منع کیا کبھی مجھے کیوں کھود رہے ہو یا میرے اوپر گھر کیوں بنا رہے ہو؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہو تو ارادے اپنے پہاڑ کی طرح مضبوط رکھو لیکن اپنے اندر عاجزی جو ہے وہ زمین کی طرح رکھو۔ یہ سارے دلائل بیان کرنے کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ فذکر انما انت مذکر، کہ یہ دلائل ہم نے بیان کر دیے ہیں لیکن ان دلائل کو آگے پہنچانا محبوب یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ فذکر، آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، کیونکہ آپ کی جو حیثیت ہے وہ ہم نے نصیحت کرنے والی کسی رکھی ہے، آپ کی حیثیت نصیحت کرنے والے کی ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان کے اوپر داروغہ مسلط نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ اس موضوع پر بھی کئی مرتبہ بات گزر چکی ہے کہ جو بھی اہل فکر ہوگا، جو بھی اہل دانش، اہل علم ہوگا، اس کی ذمہ داری صرف پیغام کو پہنچانا ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کی بھی ذمہ داری کیا تھی کہ بھئی آپ نے پیغام پہنچانا ہے۔ پیغام پہنچانے والا جب پیغام پہنچا دیتا ہے تو پھر سننے والے پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کرے۔ اب جنہوں نے قبول کر لیا وہ تو نبی کے ساتھی کہلائے، اور جنہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم والوں میں لکھ دیا۔ تو کیا فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان کے اوپر داروغہ نہیں بنایا گیا۔ اچھا، یہ جو بات میں نے عرض کی نا کہ نصیحت کرنے والے کی ذمہ داری ہے نصیحت کرنا، اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے بھئی؟ نصیحت کو قبول کرنا۔ ٹھیک،
اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو فائدے میں ہے، اگر قبول نہیں کرتا تو وہ فائدے میں نہیں ہے، اس کا نقصان ہے۔ میں موجودہ دور کے حوالے سے اس پہ چند جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ کسی خوشی کا موقع ہو یا خدا نخواستہ کوئی غم کا موقع ہو، اور عمومی طور پہ اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پہ بھی منکرات سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی اور غمی کے موقع پہ بھی منکرات سے بچنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ عمل میرا شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے، یہ میں نے نہیں سوچنا۔ میں نے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے اچھا لگ رہا ہے اور میرے اس کام کرنے کی وجہ سے میرے خاندان والے خوش ہو جائیں گے، میری ناک کٹنے سے بچ جائے گی۔ اچھا، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں یہاں اپنے رشتہ داروں کے سامنے تو ناک کٹنے کی فکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی ذلت و رسوائی کی فکر نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جو کل شرمندگی ہونی ہے وہ تو اس شرمندگی سے زیادہ بڑی ہے اور زیادہ ذلت آمیز ہے۔ تو ہمیں یہاں تو فکر ہے کہ میری ناک کٹنے سے بچ جائے، لیکن ہمیں وہاں کی فکر نہیں ہے کہ وہاں پہ میری ناک کہیں کٹ نہ جائے۔ ٹھیک، تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہو یا کوئی غم کا موقع ہو اور منکرات ہو رہے ہوں اور کوئی سمجھدار آدمی، کوئی فکر مند آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرے تو ایک جملہ کیا سننے کو ملتا ہے، بھائی یہ بھی بھلا کوئی موقع ہے سمجھانے کا؟ کیوں بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی یہ بھی کوئی موقع ہے سمجھانے کا؟ تو میں اس کے جواب میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ پھر اور کون سا موقع ہے؟ تو کہتے ہیں جی یہ دین بیان کرنے کا کون سا موقع ہے؟ تو میں کہتا ہوں تو کوئی دین بیان کرنے کا پھر موقع ہوتا کون سا ہے؟ بھائی تبھی بیان کیا جائے گا نا جب کوئی غلطی کر رہا ہوگا اس کی اصلاح کی جائے گی، کوئی سنت کے خلاف عمل کر رہا ہوگا اس کو سنت سمجھائی جائے گی، سنت بتلائی جائے گی، کوئی خلاف شریعت عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا اسے اسی موقع پہ شریعت بتلائی جائے گی نا۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ کون سا موقع ہے دین بیان کرنے کا، تو بھائی پھر کون سا موقع ہوتا ہے دین بیان کرنے کا؟ پھر بات وہیں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ اہل فکر نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی اور جنہوں نے نصیحت کو قبول کرنا تھا انہوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی۔ اب ہر کوئی اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ یار یہاں پر بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پتہ ہے کہ ابو جہل نے میری بات ماننی نہیں ہے، ابو لہب نے میری بات ماننی نہیں ہے، مغیرہ نے میری بات ماننی نہیں ہے، لیکن حضور پھر بھی ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ اہل فکر کی، اہل علم کی، اہل دانش کی ذمہ داری ہے کہ بھئی آپ نے پیغام پہنچانا ہے، اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ کوئی آپ کا پیغام سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، کوئی آپ کا پیغام قبول کر رہا ہے یا قبول نہیں کر رہا۔ جب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو کل آخرت میں آپ بری الذمہ ہو گئے۔ اب پکڑا کون جائے گا؟ اب وہ پکڑا جائے گا جس کے سامنے نصیحت کی گئی لیکن اس نے نصیحت کو قبول کیا نہیں۔ ابھی اگلی صورت میں یہ مضمون بھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو کیا فرمایا کہ بھئی فذکر، محبوب آپ نصیحت کریں، انما انت مذکر، آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا گیا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کسی نے آپ کی نصیحت قبول کی یا نہیں کی، ہاں آپ سے البتہ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام سے۔ اب جب انبیاء کرام کا سلسلہ بند ہو گیا قیامت کی صبح تک کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد، تو اب اس مشن کو جو لے کر چل رہے ہیں وہ لوگ جواب دہ ہوں گے کہ بھئی تمہیں اگر ممبر ملا تھا بیان کرنے کے لیے تو تم نے دین کی بات آگے لوگوں تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی۔ اب یہ ہم سے پوچھا جائے گا، یہ اب آپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے سنا تو نصیحت قبول کی کہ نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو پھر پوچھا جائے گا بھئی کیوں نہیں کی، اس کا پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو کیا فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ اب اس نصیحت آ جانے کے بعد اب کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا، دیکھیں وہی بات آ گئی، اب نصیحت آ جانے کے بعد اب کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا تو پھر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ بڑے عذاب میں ان کو جکڑے گا اور بڑے عذاب میں ان کو مبتلا کرے گا۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کیوں؟ اس لیے کہ سب نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، حاکم ہو، عوام ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، کوئی بھی ہو،
اس نے لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے۔ اور پھر جو آخری جملہ ارشاد فرمایا نا، یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کا ہے، فرمایا کہ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ اور ابھی کچھ عرصے سے اسی مضمون پر مستقل بات چل رہی ہے کہ آخر میں حساب کتاب ہوگا کیسے، آخرت کا حساب ہوگا کیسے۔ ہم نے تو بڑا آسان سمجھا ہوا نا جی، بس ہم جائیں گے جی حساب، بھائی اتنا آسان کام نہیں ہے آخرت کا حساب دینا۔ وہ مجھے ایک حکایت یاد آ جاتی ہے تو یہ حکایت ہی، کوئی حقیقت نہیں ہے، حکایت ہے، لیکن ہے سبق آموز، اس لیے وہ میں اکثر سنا دیا کرتا ہوں، آج بھی یاد آ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، نہ بیوی بچے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، کوئی نہیں، بیمار ہو گیا تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ بھائی اپنی سلطنت میں اس بندے کو دوں گا، مرنے کے قریب پہنچا، جو میرے ساتھ ایک رات قبر میں گزارے گا، میرے ساتھ جو ایک رات قبر میں گزار لے گا اسے میں اپنی سلطنت کی ذمہ داری سونپ دوں گا۔ تو اب کوئی بھی تیار نہ ہو، ظاہری بات ہے، سارے خاندان والے بھی انہیں پتہ نہیں قبر میں جا کے کیا بنے کیا نہ بنے، صبح زندہ واپس نکلتے بھی ہیں کہ نہیں نکلتے۔ تو ایک وہاں پہ کمہار تھا جس کا ایک ہی گدھا تھا، کھوتا ایک ہی تھا اس کے پاس، بیچارے کے پاس۔ اس نے کہا یار میرا تو نہ بیوی بچے ہیں، نہ آگے پیچھے کچھ ہے، ایک کھوتا ہی ہے میرا، اس کا کیا حساب کتاب ہونا ہے، چلو میں ایک رات قبر میں گزار دیتا ہوں، شاید کل مجھے بادشاہت مل جائے۔ اب جب قبر میں گئے، جب فرشتے حساب کتاب کرنے لگے تو وہ اس کمہار کے پاس جب آئے تو انہوں نے کہا بھائی حساب کتاب تو دوسرا بولا یار اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے کیا حساب کتاب لیں۔ جب واپس جانے لگے تو دوسرے فرشتے نے یاد کرایا کہ نہیں، اس کے پاس ایک گدھا ہے، اس گدھے کا رجسٹر کھولو۔ جب اس گدھے کا رجسٹر کھولا گیا تو اب حساب کتاب شروع ہو گیا، بھائی فلاں دن تم نے اس کو وقت پر پانی نہیں پلایا تھا، کیوں؟ فلاں دن تم نے اس کو چارہ پورا، اس کی خوراک کا پورے طریقے سے انتظام نہیں کیا تھا، کیوں؟ فلاں دن تم نے اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاد دیا تھا، ظلم کیا تھا، تم نے حساب دو۔ اب وہ جب صبح قبر سے نکلا تو اس نے دوڑ لگا دی، لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، آپ کدھر؟ اور کہا بھائی ادھر ایک کھوتے کا حساب نہیں دیا جاتا، میں پوری سلطنت کا حساب کہاں سے دوں گا؟ تو یہ جو آخرت کا حساب کتاب ہے یہ اتنا معمولی اور اتنا آسان نہیں ہے۔ فرمایا کہ ثم ان علینا حسابہم، ہم نے لینا ہے حساب، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے لینا ہے۔ اب اللہ کیسے حساب لے گا، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے جو ابھی کچھ جمعے پہلے بھی گزری ہے کہ جب یہ آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تو پھر حضور نے ایک دعا سکھلائی جو اب تک انشاءاللہ آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ میرا حساب کتاب آسان کر دیجئے۔ اور حضور سے جب پوچھا گیا کہ آسان حساب کتاب کیا ہے تو فرمایا کہ بھائی آسان حساب کتاب یہ ہے کہ حساب کتاب ہو ہی نہ، بس یہ آسان حساب کتاب ہے، وگرنہ تو بھائی پوری زندگی چھوڑیں، پوری زندگی کے ایک منٹ میں کوئی ہم سے غلطی ہوئی یا ایک منٹ کے 60ویں سیکنڈ کے 100ویں حصے میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی اور اللہ نے اس 100ویں حصے کا ہم سے سوال کر لیا، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا کیا مانگنی چاہیے کہ اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے اور اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کر دیں۔ اور آسان حساب کتاب کیا ہے کہ بھئی حساب کتاب ہو ہی نہ۔ تو یہ آخری کچھ مضامین تھے سورۃ الغاشیہ کے، وہ آپ کے سامنے میں نے مکمل کر دیے۔ اب آ جائیں اگلے مضمون کی طرف۔ اگلی صورت آ جاتی ہے سورۃ الفجر، مشہور صورت ہے، آپ اکثر نمازوں میں سنتے رہتے ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس صورت کا بنیادی مضمون کیا ہے۔ اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے اس میں 3 طبقات کا ذکر کیا گیا ہے، یوں کہہ لیں کہ 2 طبقات کا ذکر ہے اور کچھ مثالیں ہیں، اور وہ مثالیں ان لوگوں کی ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں، بھئی اپنی سادہ سی زبان میں الفاظ استعمال کر لوں محسوس تو نہیں کریں گے، اپنی دنیا کی زندگی میں بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، سمجھ رہے ہیں بات؟ ان لوگوں کی مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اور یہ دیکھیں، سمجھیں اس بات کو کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، اب 30ویں پارے کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ساری مکی صورتیں ہیں، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت مدینہ سے پہلے پہلے مکہ میں نازل ہوئی۔ اور مکہ میں کیا حالات تھے آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہر طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سختیاں، پابندیاں، صحابہ کرام پر سختیاں،
پابندیاں ماننے کو وہ کسی طریقے سے یہ بات تیار نہیں ہوتے تھے کہ جی مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، جی یہ قرآن اللہ کی نعوذ باللہ کتاب نہیں ہے، یہ نبی نعوذ باللہ سچا نبی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو کسی امیر آدمی میں نبی آنا چاہیے تھا، غریبوں میں کیوں نبی آ گیا، یتیم کو کیوں نبی بنا دیا، یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں چل اس ماحول میں یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس لیے ان میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے بار بار تکبر کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ جو ایک طبقہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ابھی آئے گی بات انشاءاللہ، وہ اس طبقے کا ذکر کیا گیا جو سرمایہ دار طبقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سرمایہ دار طبقے کو اچھا خاصا رگڑا لگایا ہے۔ ابھی آتی ہے بات انشاءاللہ اس کی طرف، ٹھیک۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ابتدا میں آیا نا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، 4 قسمیں کھائی ہیں۔ یہ 4 قسمیں ہیں کیا؟ سب سے پہلی قسم کھائی والفجر، فجر کی قسم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد ہر طلوع ہونے والا دن، یعنی ہر دن کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ اچھا، یہاں پر یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف قسمیں تو بیان فرما دی ہیں، آگے ان کی تفسیر کو بیان نہیں فرمایا کہ اس سے میری مراد کیا ہے، یعنی اللہ کی مراد کیا ہے۔ باقی مفسرین نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے اپنے اپنے ذوق اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کی آگے پھر تفسیر بیان فرمائی۔ اب ولیال عشر، 10 راتیں کون سی ہیں؟ اس میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں وہ ہیں۔ جو بڑی عید ہوتی ہے نا جی ہماری 10 ذی الحجہ کو، اس سے پہلے جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اچھا، اب دلچسپ ذرا میں جوڑتا ہوں اس کو کہ اگر ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد لیں تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر فجر سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ میں صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی جو بھی ان سے مراد ہو، اللہ نے بات میں پختگی کے لیے قسم اٹھائی ہے، اور اس کا جواب میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کیوں اپنی مخلوق کی قسم اٹھاتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، یہ جو ہے نا ولیال عشر، 10 راتیں، اگر ہم اس 10 راتوں پر بات لے کر چلتے ہیں، ذی الحجہ کی 10 راتیں، تو یہ جو ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کو جتنا محبوب ہے اتنا سال کے کسی اور دن میں محبوب نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے عبادات کو نا محدود کر دیا۔ پہلے ہم نے عبادات کو محدود کیا، پھر ہم نے عبادات کے دنوں کو محدود کر دیا۔ پہلے ہم نے عبادت کو کہاں تک محدود کیا؟ مسجد کی 4 دیواری کے اندر، بس مسجد کے اندر عبادت ہے، عبادت والی زندگی ہے، بندگی والی زندگی ہے۔ مسجد سے باہر کی زندگی بندگی والی زندگی بولے بھائی نہیں۔ پہلے ہم نے عبادت کو محدود کیا کہ بھئی عبادت وہی ہوتی ہے بس جو مسجد میں ہوتی ہے، مسجد سے باہر کوئی عبادت نہیں ہے، حالانکہ عبادت تو 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اگلا بلنڈر یہ کیا کہ ہم نے عبادتوں کے دن مخصوص کر دیے۔ ہم نے عبادتوں کا دن، پہلے ہم نے عبادتوں کے دن مخصوص کیے جی رمضان، بس رمضان کے اندر جو عبادت ہے بس وہ عبادت ہے، آگے پیچھے ہمیں عبادت کی کوئی نعوذ باللہ بولے بھائی ضرورت نہیں۔ یہ ہم نے بلنڈر کیا۔ حالانکہ رمضان میں عبادت کا جو حکم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم رمضان میں عبادت کرو باقی پورا سال فارغ بیٹھے رہو، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ پورا سال عبادت کرو، رمضان میں اور زیادہ کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم نے اور زیادہ کرنے کے بجائے اس کو صرف رمضان کے مہینے میں کیا کر دیا بھائی؟ محدود کر دیا۔ تو بہرحال میں بات لمبی ہو جائے گی، وقت کم ہے، اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، آگے چلیں۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ جو 10 راتیں ہیں نا جی، یہ اللہ کے ہاں بڑی محبوب راتیں ہیں، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں ان 10 راتوں کی قدر نہیں ہے، ہم اپنی یہ 10 راتیں ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، شریعت کا ایک مزاج سمجھیں، جب شریعت یہ کہتی ہے نا کہ جی اس دن میں یا اس رات میں عبادت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے ساری رات جاگ کے عبادت کرنی ہے۔ یہ سمجھ لیں اس بات کو، آسانی بتا رہا ہوں آپ کے لیے، کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب آپ نے ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھنے۔ ہاں، اگر کسی کے اندر ہمت ہے کر لے تو بہت اچھی بات ہے،
نہیں تو اگر کوئی بالفرض میرے جیسا کمزور آدمی اور بد نصیب آدمی اگر 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لے گا تو وہ اس رات کی فضیلت سے محروم نہیں. سمجھیے بات. جیسے شب قدر ہے, ابھی آئے گی وہاں پہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے. تو یہ 5 راتیں ہیں, تو اسی لیے علماء کرام بتاتے ہیں ان 5 راتوں میں عبادت کا طریقہ کیا ہے کہ ہر طاق رات میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں. اگر وہ شب قدر ہوئی تو آپ کو 1000 مہینوں کا صدقہ کرنے کا کیا مل جائے گا بھائی, ثواب مل جائے گا. 2 رکعت نماز نفل تو کم از کم ضرور پڑھیں کہ اگر وہ شب قدر ہوئی تو 1000 سال تک 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تراویح کی عبادت کو ہمارے لیے مسنون قرار دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو شریعت کا مزاج سمجھیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ جی ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھو, ساری رات بیٹھ کے نفلیں پڑھو, ساری رات بیٹھ کے عبادت کرو. شریعت کہتی ہے کہ نہیں, جو تمہاری روٹین کے معمولات ہیں ان سے تھوڑا سا اضافہ کر لو ان معمولات کے اندر. بات بھائی پلے پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی ہے؟ اچھا آگے چلیں. ایک بات اور درمیان میں, یہ جو 10 راتوں کا ذکر آیا وَلَيَالٍ عَشْرٍ ذی الحجہ کی, اس میں ایک بڑا اہمیت والا دن ہے, وہ ہے 9 ذی الحجہ کا دن, جسے یوم کیا کہتے ہیں بھائی؟ عرفہ. یوم عرفہ. ٹھیک. عرفات کے جو حضرات حج کر کے آ چکے ہیں اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے, اور جو نہیں جا سکے اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے. تو یہ جو وقوف عرفہ ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. کیوں جی بھائی صاحب ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے بھائی. چاہے 1 منٹ کے لیے وہاں پہ قدم لگاؤ, لیکن قدم لگانا کیا ہے بھائی وہاں پہ ضروری ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. یہ حج کا رکن اعظم ہے. اب وہاں پہ ہوتا کیا ہے, لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے, اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں, سارے معاملات ہوتے ہیں. میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ دیکھیں, یہ بڑے عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ہر شریعت کے مسئلے میں کسی نے آ کے نا بھائی, پھر میں ذرا اپنی زبان میں بات کرنے لگا ہوں, لچ تلنی ضرور ہوتی ہے. ٹھیک سمجھ رہے ہیں بات؟ اب یہاں پہ بھی لوگوں کو کنفیوژن میں مبتلا کر دیا کہ جی نہیں, وہ یوم عرفہ, وہ جس دن وہاں پہ یوم عرفہ ہوگا اسی دن یہاں بھی یوم عرفہ ہوگا. تو بھائی پھر جس دن وہاں عید ہوتی ہے پھر یہاں بھی عید کیا کرو. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی ہمارے یہاں کیا ٹائم ہوا ہے, 1:10 یا 5 منٹ. ٹھیک. سعودی عرب والے میرے خیال ہے ہم سے 2 گھنٹے ابھی پیچھے ہیں. ٹھیک. تو بھائی پھر ظہر بھی انہی کے ٹائم کے ساتھ پڑھو نا بھائی. بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی؟ پھر عصر کی نماز بھی انہی کے ٹائم کے ساتھ پڑھو, پھر مغرب کی نماز بھی انہی کے ٹائم کے ساتھ پڑھو. تو اس لیے بھائی اس طرح کی کسی بحث میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس علاقے میں جس دن جو تاریخ ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا. ہمارے لیے یہاں پہ 9 ذی الحجہ اسی دن ہوگا جس دن ہمارا یہاں پہ 9 ذی الحجہ ہوگا. وہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, دوست یہاں سے چلے گئے, ان کو بڑی عادت تھی ہر مسئلے میں نا بحث کرنے کی. تو ایک دن میرے پاس آ گئے, کہتے جی وہ سعودی عرب میں تو کل شب قدر تھی تو ہمارے یہاں آج شب قدر ہوگی. تو میں نے کہا ظاہری بات ہے ہم ایک دن پیچھے چل رہے ہیں. لو اتنی شب قدر, اتنی شب ہے ادھر, ہر روز ہی شب قدر, ہر روز. تو میں نے کہا بھائی یہ معاملہ اللہ کا ہے, آپ کا اور میرا تھوڑی ہے. اللہ چاہے تو پورا سال شب قدر بنا دے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کل ادھر شب قدر ہو جائے, آج ادھر شب قدر ہو جائے. تو میں نے کہا بھائی جن فرشتوں کو اللہ نے کل ادھر بھیجا آج ادھر بھیج دیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی اس طرح کی بحث و ابحاث میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ اس قسم کے مسائل ہیں کہ جن کا ہمارے عقائد کے ساتھ یا ہمارے ایمان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے فضول ابحاث سے اپنی جان بچا کے رکھا کریں. ٹھیک ہے. اب آگے چلیں. تو پہلی قسم کیا کھائی بھائی؟ فجر کے وقت کی قسم. دوسری قسم کیا کھائی؟ 10 راتوں کی قسم. تیسری قسم کیا کھائی کہ والشفع والوتر. شفع کی قسم اور وتر کی قسم. یہ سمجھ لیں, شفع کہتے ہیں جفت کو, وتر کہتے ہیں طاق کو, یعنی آڈ اینڈ ایون. اب سمجھ میں آیا؟ 2 4 6 8 یہ جفت اعداد ہیں. بچپن میں پڑھا تھا نا جی, 1 3 5 7 یہ طاق اعداد ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شفع یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جفت کا لفظ استعمال کیا, اس سے مراد اللہ کی مخلوق ہے. کیونکہ اللہ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کا اللہ نے جوڑا نہ بنایا ہو. ہر مخلوق میں دوئیت پائی جاتی ہے. اگر اللہ نے ایک نر بنایا ہے تو ایک کیا بنایا ہے بھائی؟ مادہ بنایا. کسی کو اللہ نے اکیلے کسی کو پیدا, اس لیے اکیلے رہنے کا حکم بھی, جوان ہو جاؤ تو شادی کر لو.
ٹھیک. اب یہ نہ کہنا کہ میں بھی وہ شادیوں والے مضمون کی طرف آ رہا ہوں, میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی جوڑے جوڑے کیا ہے, اکیلے رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا, اور طاق سے کیا مراد ہے؟ والوتر, طاق سے مراد خود اللہ کی ذات ہے, جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر, کہ اللہ تعالیٰ خود بھی وطر ہیں اور وطر کو پسند فرماتے ہیں. یہ جو ہم 3 رکعت نماز وطر رات کو عشاء کے پڑھتے ہیں, اس کو وطر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی رکعت کتنی ہے بھائی؟ 3. مغرب کی نماز میں بھی کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 3 رکعت. تو وطر سے مراد طاق, اللہ طاق ہے یعنی ایک ہے, اللہ کا کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی قسم کھائی یعنی خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم, واللیل اذا یسر, اور آگے اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی. ان موضوعات پر چونکہ پہلے کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے, اس لیے میں اس مضمون کو سمیٹ رہا ہوں, اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بیان کیا کر رہے ہیں, اس طرف آئیں, وہ اصل مضمون ہے. فرمایا کہ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. قوم عاد, قوم سمود اور فرعون, تین اللہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کیا. مختصر سماعت فرما لیجئے, پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. قوم عاد جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ پہلے پیدا کی نہ آئندہ کبھی پیدا کریں گے. آپ نے تذکرہ کئی مرتبہ قرآن کریم میں ان کا پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. اتنے بڑے بڑے ڈیل ڈول ان کے کہ یہ پتھروں, جو چٹان ہوتے تھے نا, پہاڑوں کی جو چٹانیں تھیں, ان کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ, قوم عاد تکبر کیا کرتے تھے زمین میں اور کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کوئی قوم ہے اس دنیا کے اندر؟ تو اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ, کیا تم دیکھتے نہیں اس ذات کو کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ تم سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ قوم عاد جو تھی یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, ٹھیک, اور بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے, پتھروں کو تراش لیا کرتے تھے, پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بنا لیا کرتے تھے. جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان کی جو کچھ باقیات بچی وہ قوم سمود کہلائی. تو یہ عاد اور سمود دونوں قومیں ایک جیسی تھیں, ایک ساتھ ہی آئے, آگے پیچھے آئے. دونوں قوموں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور دونوں قوموں پر اللہ کا عذاب آیا. عذاب کیا آیا وہ ہم تذکرہ پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے تو پھر تفصیل سے بات کریں گے. میں ابھی صرف ایک یاد دہانی کے لیے ہنٹ آپ کو دے کر جا رہا ہوں. اصل جو بات یہاں پر اب سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ارم ذات العماد, ان کو قوم ارم بھی کہا جاتا تھا. دونوں قوموں کو قوم ارم بھی کہا جاتا تھا. ارم ان کا دادا تھا, اس کے نام سے یہ قومیں منسوب تھیں. تو ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے اور تعمیرات کے اوپر بے بہا پیسہ خرچ کیا کرتے تھے. غالباً سورہ شورا میں یا سورہ زخرف میں 25ویں پارے میں بھی ان کا تذکرہ آیا, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی فضول خرچی کو بھی بیان فرمایا کہ یہ تعمیرات کے اوپر بہت پیسہ خرچ کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے, غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. ارشاد فرمایا کہ انسان جو بھی خرچ کرتا ہے نا, جو بھی جائز اور حلال جو بھی خرچ کرتا ہے اس کے اوپر اسے ثواب ملتا ہے. اب سنیے گا اگلی بات, کان کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ بھی. جو بھی انسان خرچ کرتا ہے اس خرچ کرنے پر اسے کیا ملتا ہے بھائی؟ بولیں ثواب, سوائے گارے اور مٹی کے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو زبردست قسم کی جو تعمیرات ہم کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. خوبصورت بنا لو, جتنا مرضی بنا لو, ثواب اس کے اوپر, چاہے مسجد ہی کیوں نہ بنا لو, ثواب اس کے اوپر بولے بھائی کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ ہر جو پیسہ تم نے خرچ کیا تمہیں اس کے اوپر ثواب ملے گا, لیکن جو گارے مٹی کے اوپر تم نے فضول پیسہ خرچ کیا اس کے اوپر تمہیں رتی برابر کا کوئی اجر نہیں ملے گا. ہاں صرف اتنا ملے گا جتنی تمہاری ضرورت تھی. ضرورت سے زیادہ خرچ کیا تو اس کے اوپر کوئی اجر.
دو الفاظ دیکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ اسراف کرنے والوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ تبذیر کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسراف کیا ہے؟ کہ جہاں آپ کا 100 روپے میں کام چلتا ہو، آپ وہاں پر 1000 روپے خرچ کریں، یہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ اسراف۔ اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر پیسہ خرچ کرو، یہ تبذیر ہے۔ اور تبذیر کے متعلق کیا فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو ان کی خرابیوں میں سے، جہاں یہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے، وہاں ان کی خرابیوں میں سے خرابی کیا تھی کہ یہ تعمیرات کے اوپر بے جا اپنی دولت جو ہے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، اگلا مضمون بڑا اہم ہے، اس کی طرف لے کر جانا ہے۔ تیسری مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون۔ میخوں والا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ میخوں والا اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے کسی مخالف کو سزا دیا کرتا تھا، سورہ تحریم میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، جب اپنے مخالف کو کسی کو سزا دیا کرتا تھا تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں لکڑی کے کیل ٹھکوا دیا کرتا تھا، اتنا ظالم تھا۔ تو اس لیے اس کو قرآن نے کہا کہ یہ میخوں والا فرعون۔ اب ہوا کیا ان کے ساتھ؟ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، فساد بہت زیادہ پھیلایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا۔ مجھے اور آپ کو کیوں سمجھایا جا رہا ہے یہ؟ مجھے اور آپ کو اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھی یہ والی حرکتیں نہ کرنا۔ یہ والی حرکتیں کرو گے تو پھر تمہارا انجام بھی انہی کے انجام۔ بھائی قرآن کریم جو کہتے ہیں نا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والے ہو تو عبرت حاصل کرو۔ عبرت کس سے حاصل کرو؟ ان چیزوں سے حاصل کرو۔ یہ ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو۔ اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ دعا کر رہا ہوں، آمین کہہ دیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما دے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، موت ایمان پر دے دے اللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ بچت ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی زندگی گزارنی ہے تو ان لوگوں کے طریقے کے اوپر زندگی نہیں گزارنی ہے۔ تو یہ 3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اب آ جائیں جو آج کی نشست کا سب سے اہم مضمون ہے اس سورت کا، اور میں امید آپ سب سے یہ رکھوں گا کہ آپ دل کے کان کھول کے جو ہے نا اب جو گفتگو ہوگی اس کو سنیں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے متعلق ہے گفتگو۔ پہلے ذرا آیات پڑھ لیتے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی مضمون کی طرف آتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ پہلی آیت کیا اللہ کیا فرما رہے؟ توجہ رکھیے گا ذرا، پوری توجہ، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے، سنیے گا اب اگلی بات، اللہ جب اس کی آزمائش کرتا ہے انسان کی، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اللہ اس کو خوب عزتوں سے نوازتا ہے، اللہ اس کو خوب نعمتوں سے نوازتا ہے۔ چل کیا رہی ہے؟ بولے بھائی آزمائش، اور دیا کیا جا رہا ہے؟ عزتیں۔ دیا کیا جا رہا ہے؟ نعمتیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف نعمت کا چھن جانا ہی آزمائش نہیں ہے، نعمت کا مل جانا بھی آزمائش ہے۔ ابھی آگے سنیں، تو جب اسے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تو میرا بڑا اکرام کیا۔ ابھی دونوں آیتوں کو ساتھ ملاتا ہوں، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ اگلے لمحے کیا ہو رہا ہے؟ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کا رزق تنگ کر لیتے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اگر کوئی نعمت مل رہی ہے تو میں اس نعمت کا حقدار ہوں۔ یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کے حقدار نہیں ہیں، جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ اس کی عطا ہے۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت اگر یاد ہو تو وہاں پہ میں نے 2 لفظ آپ کے سامنے بیان کیے تھے، جزاء من ربک عطاء حسابا۔ میں نے بتایا تھا کہ جزا اور عطا
جزا کیا ہے کہ جو میں نے کیا اس کے بدلے مجھے کچھ ملے، اور عطا کیا ہے کہ میں کچھ کروں یا نہ کروں، نعمت دینے والا اپنی نعمتوں سے مجھے بھر دے۔ تو اگر مجھے کچھ مل رہا ہے، آپ کو کچھ مل رہا ہے، تو اس لیے نہیں مل رہا کہ ہم اس کے مستحق ہیں، بلکہ اس لیے مل رہا ہے کہ ہمیں دینے والا بہت بڑا ہے، اس کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، اس کا حلم، اس کا کرم بہت زیادہ ہے ہم پر، اس لیے ہم اس کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں کھلا رہا ہے۔ اس نے ہماری روزی بند نہیں کی۔ ہم روزانہ سینکڑوں اللہ کا حکم کو توڑتے ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، لیکن رات کو بھوکا نہیں سونے دیتا، پیٹ بھر کے کھلاتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ لیکن جو اگلی بات اللہ پاک نے ارشاد فرما دی ہے نا، وہ میرے اور آپ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو انسان یہ کہہ رہا ہے نا کہ تیرے اوپر رزق کی تنگی ہو گئی ہے، تیرے رب نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ فرمایا کہ بات ایسی نہیں ہے، تو نے 4 کام ایسے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے تیرا رزق تنگ کر دیا گیا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ 4 کام کون سے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو۔ نمبر 1، کلا بلا تکرمون الیتیم، تمہارے اوپر رزق میں تنگی اس لیے آ رہی ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یتیم کسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں؟ یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ نابالغ، جب وہ بالغ ہو گیا تو اب وہ یتیم نہیں رہا۔ یتیم کب تک ہے؟ جب تک کہ وہ نابالغ ہے۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، قرآن کریم میں بے شمار آیات آئی ہیں، بے شمار حقوق بیان کیے گئے ہیں، صرف 3 مختصراً احادیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے دل کے اندر بڑی سختی پائی جاتی ہے، کوئی علاج بتلا دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو۔ یتیم کے سر پر جب ہاتھ رکھو گے نا تو تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی، تمہیں احساس ہوگا، تمہیں اپنی اولاد یاد آئے گی اسے دیکھ کر کہ یہ چھوٹا سا بچہ، آج اس کا باپ مر گیا، میرے بچوں پر تو میں ہوں نا، میرے بچوں کا تو باپ زندہ ہے، میرے بھائی کے بچوں کا باپ تو، میرا بھائی تو ابھی سلامت ہے، میری بہن کا شوہر تو ابھی، میرے بھانجا بھانجیوں کے باپ سلامت ہے، میرے بھتیجے بھتیجیوں کے باپ کیا ہے بھائی؟ ابھی سلامت ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی سختی کا علاج کیا ارشاد فرمایا کہ بھائی کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو، تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ ایک دوسری حدیث سے سماعت فرما لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ یتیم تو ایک خاص اصطلاح ہے نا، لیکن اس کا اطلاق ہر ضرورت مند پر ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین ہوتے ہیں ہمارے، یہ کیوں ہماری ملازمت اختیار کرتے ہیں؟ کیا پیچھے سے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں؟ لینڈ لارڈ ہوتے تو یہ ہماری ملازمت کیوں کرتے؟ اپنا گھر بار چھوڑ کر اتنی دور سینکڑوں میل کا سفر کر کے کیوں آتے ہیں کہ بھائی چلو یہاں پہ ہمیں ذرا روزگار کیا مل جائے گا بھائی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو صرف روزگار نہیں مل رہا ہوتا، روزگار کے ساتھ گالیاں بھی۔ برتن ٹوٹ گیا تو ماں بہن ایک کر دی، کوئی نقصان ہو گیا تو ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی، عزت اتار کر 1 منٹ میں ہاتھ میں پکڑا دی کہ بھائی یہ تیری اوقات ہے، بھائی یہ تیری حیثیت ہے، تو میری تنخواہ پہ پلتا ہے۔ تو فرمایا کہ نا، کلا بلا تکرمون الیتیم، تمہارے رزق میں تنگی کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیجیے، پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کل قیامت والے دن میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور یتیم کے ساتھ شفقت کرنے والا، ایسے 2 انگلیاں ملا کے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو رزق کی تنگی کا پہلا سبب کیا بتایا؟ بھائی بات کو میں مختصر کر رہا ہوں کہ مضمون میں نے مکمل کرنا ہے۔ فرمایا کلا بلا تکرمون الیتیم، بھائی تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اس لیے تمہارا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، ضرورت مندوں کی ضرورت کو تم لوگ پورا نہیں کرتے، اس لیے تمہارا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تمہیں فکر پڑی ہوتی ہے صرف اپنا بینک بیلنس بنانے کی،
اپنی جائیداد بنانے کی، اپنی گاڑیاں بنانے کی، اپنے بنگلے بنانے کی. تمہارے پڑوس میں تمہارا پڑوسی رات کو بھوکا سو رہا ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے. ایک صحابی آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو. جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کیا کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کیا کرو. اور یہ سنت ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہے. ہم تو نہ جاننے والوں کو تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو اپنے جاننے والوں کو سلام نہیں کرتے. ابھی میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، آئرلینڈ میں ہوتے ہیں، پرسوں ترسوں ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی. کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ نا ایک مسجد بنائی تو کہتے ہیں ہم سارا انتظام اس کا مسجد کا خود سنبھالتے ہیں. تو وہاں پہ کہتے ہیں کچھ لوگ آنا شروع ہوئے تو ان لوگوں نے نا یہ طریقہ کار اختیار کر لیا کہ جب میں مسجد میں آؤں تو وہ مجھے دیکھ کے راستہ بدل لیں، ٹھیک، یا مجھے دیکھ کے پیچھے کہیں رک جائیں کہ یار سلام نہ کرنا پڑ جائے. اچھا، ان کی اس بات سے نا میرے دماغ کے اندر ایک بات آئی. میں نے کہا یہ جو راستہ بدلنے والا کام ہے نا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. اور دلیل کیا ہے اس کی؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بڑی مشہور حدیث ہے نا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. تو یہ لوگ جو راستہ بدل لیتے ہیں نا کہ یار مولوی صاحب سامنے آ رہے ہیں کتے سلام نہ کرنا پہ جائے سانو تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے راستہ بدلنا. تو بہرحال حضور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی ولا تحاضون علی طعام المسکین، بھائی تم ضرورت مندوں کی ضرورت کو نہیں پورا کرتے. اچھا بھائی بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اگر اجازت ہو تو بات کو آگے لے کے چلوں کو 5-7 منٹ اور مجھے دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی بھائی سارے بولیں نا جی، دے سکتے ہیں؟ چلو آپ میں ذرا تسلی سے بات کر لوں گا. دیکھیں کیا فرمایا کہ ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کر لیں پھر بات آگے چلاتے ہیں. غلط فہمی کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے جبری طور پر کہ تمہارا صدقہ تب صدقہ کہلائے گا جب تم کالا بکرا لے کے آؤ گے، مولوی صاحب کے آستانے پر لے کر آؤ گے کالا بکرا تو پھر وہ تمہارا صدقہ ہوگا. پیر صاحب کو نذرانہ کالی مرغی کا دو گے تب وہ تمہارا صدقہ تصور کیا جائے گا. مولوی صاحب کی پیر صاحب کی جھولی جب تک نہیں بھرو گے تب تک وہ تمہارا صدقہ بولیں بھائی نہیں ہوگا. یہ صدقے کا بالکل ایک غلط، مبہم اور احمقانہ اور جاہلانہ تصور ہے. شریعت صدقہ کسے کہتی ہے؟ شریعت صدقہ اسے کہتی ہے کہ جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، بس یہ صدقہ ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک بندہ خدا نہ خواستہ سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو دواؤں کی ضرورت ہے. وہ کہتا ہے یار کوئی صدقہ و خیرات کے ذریعے میری مدد کرو، آپ کالا بکرا اٹھا کے لے جائیں، لو بھائی یہ میری طرف سے صدقہ. اس وقت اس کالے بکرے کا اسے کوئی فائدہ ہے؟ بولے بھائی نہیں. اس وقت اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہے، دواؤں کی ضرورت ہے. تو جس وقت جس چیز سے جس شخص کی ضرورت پوری کی جا رہی ہو وہ سب سے بہترین اور سب سے افضل صدقہ ہے. تو رزق کی تنگی کا دوسرا سبب کیا بیان فرمایا کہ بھی ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. بھائی اب سارے سدھے پدرے ہو جائیں، اب میری اور آپ کی بات آ رہی ہے. فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم لوگ وراثت سمیٹ کر کھا جاتے ہو. وراثت کھا جاتے ہو، وراثت تقسیم نہیں کرتے. ابا مر گیا، دعوتیں چل رہی ہیں، وراثت نہیں تقسیم ہو رہی. حالانکہ وراثت کی تقسیم بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے. ہم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ابا مر گیا ہے، اب دعوتیں پیچھے چل رہی ہیں، دیگیں آ رہی ہیں جی، پارٹی ہو رہی ہے، پورا خاندان اکٹھا ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور خدا کا واسطہ ہے اس رسم بد کو چھوڑ دیں. چائے پارٹی چل رہی ہے، اور بھائی یہ چائے پارٹی کا موقع ہے، یہ دیگیں چڑھانے کا موقع ہے. شریعت نے ایک اجازت یہ دی ہے، ایک عمل یہ بتلایا ہے کہ بھائی جس گھر میں فوتگی ہو جائے تو تم کھانا پکا کر ان گھر والوں کو پہنچا دیا کرو تاکہ وہ ابھی غم میں ہیں، ان کا غم ہلکا ہو جائے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ دیگ لے کر خود بھی وہاں پر کھابے پاڑنے کے لیے پہنچ جائے کرو. سمجھیں اس مسئلے کو.
بھائی کوئی عزیز فوت ہو گیا, آپ نے ان کو فون کر دیا بھائی کل دوپہر کا آپ کا کھانا میری طرف سے ہے, تو وہ کھانا اس گھر والوں کا آپ کے ذمے ہے, پورے ٹبر کا کھانا آپ کے ذمے نہیں ہے. یہاں 15 دن تک 20 دن تک وہ جناب تمبو ہی نہیں اتر رہے, کرسیاں نہیں اٹھائی جا رہی, وہ رسمیں نہیں ختم ہونے پہ آ رہی. بھائی ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. بھائی یاد رکھیے گا, سوگ اور تعزیت صرف 3 دن ہے, چوتھے دن سوگ اور تعزیت ختم. بس جس نے جانا تھا وہ چلا گیا, بھائی اللہ کے سپرد, اللہ اس کی غلطیوں کو تھا معاف کر دے, یہ بس میرا اور آپ کا کرنے کا کام. ہمارے ہاں تو 25 سال گزر جاتے ہیں, ہمارا سوگ ہی نہیں ختم ہونے پہ آتا, نعوذ باللہ من ذالک. ویسے ہم عاشق رسول ہیں لیکن ہمیں سنتیں سیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو کیا فرمایا کہ بھائی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, بھائی تم میراث کھا جاتے ہو. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ملکیت میں جتنا بھی مال ہے, اب کسی وارث کو تنہا تنہا اس کو خرچ کرنے کی اجازت, وہ سب کا مشترکہ مال ہے. وراثت تقسیم ہو, جس کو جس کا حصہ ملنا ہے اس کے پاس اس کا حصہ چلا جائے, پھر اس کی مرضی ہے, چاہے وہ مرسیڈیز خریدے, چاہے وہ آڈی خریدے, چاہے وہ لینڈ کروزر خریدے, چاہے وہ بحریہ میں جا کے پلاٹ خریدے, چاہے وہ اس کا جو مرضی کرے. لیکن جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوئی, میں بڑی کھلا کے آج آپ کے سامنے یہ بات کرنے لگا ہوں, اللہ کرے کہ بات سمجھ میں بھی آئے اور آپ لوگ اس پر عمل کی کوشش بھی کریں. جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوئی, یہ کھابے پاڑنا, کھابے کھلانا یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے. اپنی جیب سے تھوڑی کر رہے ہوتے ہو, تو ابا کے پیسوں میں سے کر رہے ہیں. بھائی ابا تو چلے گئے, ابا کی تو وراثت تقسیم ہونی تھی, ہم نے اس کو دیگوں کے اوپر خرچ کر دیا. ہمارے یہاں چائے پارٹیاں چل رہی ہیں جی, ہمارے یہاں پورا کا پورا خاندان اکٹھا. بھائی پورا کا پورا خاندان اکٹھا ہو گیا, اچھی بات ہے, اپنے گھر سے کھانا کھا کے آؤ نا. اپنے گھر سے کیوں نہیں کھانا کھا کے آتے؟ اگلے بیچارے غم میں مبتلا ہیں, ہم پورا کا پورا خاندان جا کر ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. لو جی ایسی آ گئے جی کھابا پاڑن لئی. اب جب کھابا شابا ہو جائے گا, پھر اس کے بعد پھر چائے کا بھی دور چلے گا, پھر قہوے کا بھی دور چلے گا, پھر گپیں بھی چل رہی ہیں. جس مقصد کے لیے آئے تھے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں, اس کا کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو بہرحال رزق کی تنگی کے اسباب میں سے تیسرا سبب کیا تھا بھائی, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, بھائی تم میراث جو ہے نا وہ سمیٹ کر کھا جاتے ہو. چوتھا سبب جو ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب